اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین سامعین، محرم الحرام دے آخری ایام نے اللہ رب العزت نے اسلام کے سانو عطا فرمایا. میرے تک تواڈے تک جو اسلام پہنچیا ان پیچھے ساڈے بڑیاں دیاں بڑیاں قربانیاں نے. کئیاں نے جاناں دے نذرانے دیتے، کئیاں نے مالاں دے نذرانے دیتے، جائیداداں چھوڑیاں، گھر بار چھوڑے، بال بچے چھوڑے، اسلام کی خاطر اپنے آبائی علاقے چھوڑے اور دین پھیلان دی نیت نال نکل پئے. اج انہاں دیاں قربانیاں دا صدقہ میں جو تسی گھر بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکے. اگر اسلام دی خاطر قربانیاں نہ دتیاں جاندیاں، محرم الحرام میدان کربلا نہ سجایا جاتا، ایک اسلام دے واسطے پتر قربان کیتے گئے، دھیاں قربان کیتیاں گئیاں، بھائی قربان کیتے گئے، کنبے لٹا دیتے گئے اسلام دی خاطر کہ اپنا سب کچھ جانا ہے چلا جائے، محمد دا دین رہ جائے، نبی دا دین رہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں محنتاں کیتیاں، جڑے دین دی خاطر پتھر کھاتے، جڑے دین دی خاطر یتیمی دے تانے برداشت کیتے، جڑے دین دی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مکے تو مدینے جان تے مجبور کیتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 3 سال تک اس جگہ دے محصول کر دیتا گیا. نہ کھان دے واسطے کچھ موجود ہے، نہ پین دے واسطے کچھ موجود ہے. جڑے نبی پاک نے دین دی خاطر اتنیاں قربانیاں دتیاں، حق بنتا ہے کہ اس دین دی خاطر اس دین عظمت نو سمجھا بھی جائے، ان دی خاطر اپنی جان جتوں تک کوشش ہوتی ہے دین اسلام نو جڑی شے دی ضرورت ہوے. اج بھی اسلام جو بڑی شان و شوکت دے نال نکلیا اور پھیلتا گیا پوری دنیا کے اندر، اللہ نے انہوں عروج عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے اسلام نو اور فوقیت عطا فرمائی، مقام عطا کیتا. ہر ایک دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچیا، لیکن آج مسلمان ہو کے نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہو کے تے آج اسی دین تو دور ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام تو دور ہاں. ضرورت اس چیز دی سی کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین دی خاطر سب کچھ قربان کیتا جائے. حضور دے دین تو اپنی جانا نذرانہ کیتیاں جان. ضرورت اس چیز دی سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی خاطر قربانیاں دیتیاں، جڑے دین کی خاطر محنت کرتے رہے، جڑے دین کی خاطر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتھر تک بھی برداشت کرتے رہے، اس دین نو اپنی جان دینے کی باری آئے تے جان دی جائے، وقت دینے کی باری آئے تے وقت دیتا جائے، اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، فرمایا سبقت لے کے اول درجہ پا گئے وہ مہاجرین کے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور نبی پاک علیہ السلام کی مدد کی. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہوتے جو ہجرت کو پہلے ایمان لے آئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
جڑے ہجرت تو پہلے بھی اسلام جنہاں نے قبول کیتا اللہ نے انہاں نو بلند رتبہ عطا فرمایا. انہاں ہستیاں دے وچوں ایک ہستی دا نام جنہاں دا ذکر خیر اج اسی کرنا ہے, جنہاں دی داستان سننی ہے, حضرت سیدنا مولانا مؤذنہ دے امام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی ذات پاک ہے, آپ نے غلامی دے اندر زندگی گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات دے اتے جدو ایمان لے کے آئے, اسلام قبول کیتا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام دی خاطر آپ نو تکلیفاں بھی دیتیاں گئیاں, آپ نو آزمایا بھی گیا, لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھی پیچھے نہیں ہٹے. جیڑی قربانی میں دیواری آئی حضرت بلال حبشی ہمیشہ آگے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاطر احد السلام لگاتے سن کہ ہن جان جانی چلی جائے گی, بلال ایمان لے جائے گا, بلال نام نے مصطفیٰ نے چھوڑے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمایا گیا اور انہوں آزاد فرمان والی وہ ہستی ہے کہ جنہاں نے احسان کا ذکر کردیا. میری سرکار نے فرمایا کہ میں دنیا دے اندر نہیں, کل بروز قیامت اللہ ہی انہاں نے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق جنہاں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ فرمایا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں جان حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی انہوں نے آزاد کروایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دے اندر دے دیتا. پھر سرکار فرمایا ابو بکر آزاد کروا کے تو خود ہی آ گیا, میرا بھی کوئی مال جس حصہ شامل کر لیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عاشق اکبر نے, عاشقہ امام نے, آپ فرمان لگے حضرت دلی سونیا کہ جڑا میں مال دے کے بلال لے کے آیا نا یہ میرا مال ہی نہیں, یہ بھی تواڈا ہی مال ہے, یہ بھی تواڈا ہی یا رسول اللہ, میرا مال بھی تواڈا ہے یا رسول اللہ اور ابو بکر بھی تواڈا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو جتنا اپنا قرب عطا فرمایا, اتنا ساتھ عطا فرمایا, ہر کام دے اندر ہر شے کے اندر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو حکم فرماتے ہیں جیسا بلال ہے کام ایج کرنا ہے, بلال ہے کام ایج کرنا ہے. حضرت بلال عرض کرتے تھے سونے جی میں حکم ہوئے گا غلام حاضر ہے, جی میں فرماؤ گے غلام حاضر ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہے جدوں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے, سرکار نے اسلام سفر کے بدر میں حضور حضرت اندر نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حالت امن کے اندر نے جنگ کے اندر ہر جگہ دے جدوں بھی اللہ اکبر کی صداقت بلند کی نے بلال حبشی نے بلند کی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرماتے جاتے ہیں بلال کا محج کر دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنہیں سرکار فرماتے ہیں وہی کرتے جا رہے ہیں, جنہیں سرکار کا حکم ہوتا ہے بلال وہی کرتا جا رہا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. آپ کی خصوصیات وچوں میں مسجد کی صفائی بھی بلال کرتا ہے, مسجد کے انتظام بھی بلال سنبھالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ اکبر کی صداقت جو بلند دیا نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی طرف دیکھ کے اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نالے بیٹے جاتے ہیں, نالے بیٹے گواہی دیتے ہیں سونیا بلال یہ گواہی دلاوے تسی اللہ دے رسول اللہ کا وہ یوچی آواز ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزانہ پڑھتے جا رہے ہیں, سفر کے اندر نے بلال کو حکم دیتا ہے, حضرت کے اندر نے
بلال کو حکم دیتا ہے حالت امن دے اندر بلال کو حکم دیتا ہے حالت جنگ دے اندر جنگ بدر جنگ احد جنگ حنین جنگ خندق جتھے جتھے بھی گان دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نے اذان پڑھی ہے اللہ کے نام دیا صداواں بلند کیتیاں نے مکے دے اندر بھی اذاناں پڑھتے رہے مدینے دے اندر بھی اذاناں پڑھتے رہے جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی طرف گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نے اذاناں پڑھیاں نے پھر اللہ نے وہ وقت اسلام و اللہ نے عروج فرمایا اسلام و اللہ نے عزت عطا کر دیا مکہ فتح ہو گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو مکہ کی طرف جا رہے ہیں آگے بھی صحابہ موجود ہیں پیچھے بھی صحابہ موجود ہیں دائیں بائیں بھی صحابہ موجود ہیں تو مکے کے اندر پہنچ گئے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے نماز کا وقت ہو گیا ہے فرمایا صحابہ مینوں دسو ساڈا بلال کتے کا وقت ہو گیا ہے میری سرکار فرمایا دسو بلال کتے ہوئے دسو بلال کتے ہوئے حضرت بلال حاضر خدمت دے اقدس ہو گئے عرض کی سونیا حکم ہوئے فرمایا بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے ذرا اذان کو سنا حضرت بلال عرض کرتے ہیں سونیا کتنے پڑھنی ہے اذان میرے کریم آقا نے فرمایا بلال مدینے کے اندر اذان کتنے کتنے پڑھتا ہونا سے عرض کی تھی سونیا کبھی کسی کے مقام کی چھت سے چڑھ جاتا تھا کبھی مسجد نبوی کی چھت سے چڑھ جاتا تھا کبھی کسی کنارے سے کھڑا ہو جاتا تھا اذان پڑھتا تھا یا رسول اللہ فجر بھی پڑھی ہے کسی کی چھت سے پڑھی ہے ظہر بھی پڑھی ہے کسی کی چھت سے پڑھی ہے عصر بھی پڑھی ہے کسی کی چھت سے پڑھی ہے مغرب عشاء بھی لوگوں نے چھتاں تے چڑھ کے اللہ کے نام دیا بلندیاں بیان کرتا رہا میری سرکار فرمایا اے بلال مدینے دے اندر تے لوگوں دیا چھتاں تے چڑھ کے اذان دیتا رہا ہے اج لوگوں دیا چھتاں تے نہیں چڑھنا اج بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان ہونا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان ہونا اے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا کالے رنگ دے غلام نو میری سرکار نے کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا ہے مالا والے بھی تھلے رہ گئے حسنا والے بھی تھلے رہ گئے چودھری بھی تھلے رہ گئے مالو دولت والے بھی تھلے رہ گئے کالے رنگ دے غلام نو میرے نبی نے کعبے دی چھت تے چڑھا کے ایک اعلان فرما دیتا فرمایا جڑا ساڈا ہو جاتا ہے اونے ننگا نو نہیں ویکھیا جاندا اللہ انہاں نوں بلندیاں عطا ساڈا ہو جاتا ہے پھر اونے صورتاں نوں نہیں دیکھیا جاندا اونے چہرے نوں نہیں دیکھیا جاندا اونے رنگت نوں نہیں دیکھیا جاندا مالو دولت نوں نہیں دیکھیا جاندا دنیا دے سٹیٹس نوں نہیں دیکھیا جاندا غلام ابن غلام بھی ہوئے گا اگر نبی کا دامن پکڑ لے گا نبی کے نال محبت سچی کر لے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں بلندیاں عطا فرمائے گا حضرت بلال عرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے دی چھت سے چڑھ کے رہے ایتھوں تک حدیث پاک کے الفاظ نے کہ میں عرض کر رہا تیرے کریم آقا علیہ السلام دے اس عاشق نے جب کعبے دی چھت سے قدم کیا ہوئے دل کے اندر خیال آیا ہے اے میرا ذرا دیکھ صحیح تم نبی کے نال وفا کرتا رہا ہے اللہ نے تینوں کیڑیاں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے حضرت بلال عرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے کی چھت سے بیٹھ گئے ہیں اذان پڑھنے تو پہلے دل کے اندر خیال آتا ہے اے بلال کبھی کسی کے مقام کی چھت سے بیٹھ کے اذان پڑھ رہا ہے کبھی کسی کے چھت سے چڑھ کے اذان پڑھ رہا ہے سفرہ کے اندر بھی اذان پڑھ رہا ہے مدینے کے اندر بھی اذان پڑھ رہا ہے جنگ بدر کے اندر بھی اذان پڑھ رہا ہے جنگ خندق کے اندر بھی اذان پڑھ رہا ہے لیکن دین اسلام کا حکم ہے جب اذان پڑھ
میں منہ کر کے اذان پڑھنی ہے اے بلال آج کعبہ کے تھلے میں ہوتے میں اے بلال آج کدے وال منہ کر کے اذان پڑھنی ہے اگر تے عشق دا فیصلہ ہو رہا ہے عشق آ گیا عشق کہتا ہے بلال جدے صدقے اللہ نے عزتاں دتیاں نے انہاں دی طرف چہرہ کر کے اذان پڑھ اگر کہتی ہے جدر نو بھی منہ کر لے گا ادھر بھی منہ کر کے اذان پڑھ لے کیونکہ کعبہ کی حد سے کھلے ہوئے آج تو کعبے کے ہوتے ہوئے حضرت بلال رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عشق کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک عقل کا مقابلہ ہو رہا ہے عشق کرتا ہے اے بلال ہر ایک پاسے منہ نہیں کرے گا ہر ایک پاسے جڑا منہ کرتا ہے دنیا میں بھی ناکام رہ جاتا ہے آخرت میں بھی ناکام رہ جائے گا عشق کرتا ہے بلال ہر طرف چہرہ نہیں کرے گا بلکہ بلال ذرا کائنات کے اندر نظر دوڑا کے ہوئے ایک کعبہ تیرے پیروں سے کھلے تو چاہتا پا مدینے کا تاجدار تو بے سامنے چلنا کعبہ بلال تیرے پیروں سے کھلے ہوئے تو چاہتا پا وہ مدینے کا تاجدار مدینے کے اندر اذان پڑھیے کعبے والوں کر کے اذان پڑھیے سفر کے اندر اذان پڑھیا کعبے والوں ہو کر کے اذان پڑھیا حضرت بلال رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے کہندا ہے آج بلال کعبہ تیرے تھلے آج مدینے کا تاجدار پوری کائنات کا جڑا کعبہ ہے آج انہاں دی طرف چہرہ کر کے اذان پڑھدا جا ادھر جدھر تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹرتے جا رہے ہیں ادھر بلال چہرہ کردا جا رہا ہے نبی کو اپنا کعبہ مانگے حضرت بلال حبشی اللہ اکبر دیا صلوات اللہ کرتے جا رہے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز دوستو بزرگو لوگ بڑا سوال اور اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے بھی اذاناں پڑھیاں تے مدینے بھی اذاناں پڑھیاں تو ذرا ثابت کر کے دسو گے حضرت بلال حبشی نے اس تو پہلے درود نہیں پڑھیا کہ نہیں پڑھیا بات تو مانے بھی جانتے ہیں کئی بندے لیکن مانتے ہیں پڑھتے پھر بھی کوئی نہیں اور ایتھوں تک بھی ساڈے کئی نوجوان نے جنہاں دے ذہناں نوں لگایا گیا اور انہاں نے دسیا تھا کہ جب نماز فرض پڑھنی ہے اس کے بعد دعا نہیں مانگنی نماز میں جس منزل ہے جو منزل اللہ معاف کرے او جماعت دے نال نماز پڑھدے نے اودوں بھی دعا نہیں مانگدے کبھی جدوں پڑھدے ہوندے نے اودوں بھی انہاں نوں ویکھ کے غیر مانگے نکل جاندے کتنا بڑا بے وقوف ہے شخص جڑا صبح سے لے کے شام تک دیہاڑی کرے ہیں ٹٹا لگا کے گارا لگا کے تے رات نوں مالک کو مزدوری لین تو بغیر نکل جاندے محنت کیتی ہے تو سجدے کیتے ہیں چار اللہ دے حضور حاضر ہویا ہے اپنا کامکار چھوڑیا ہے یہ عبادت کر کے اس بعد اللہ دے حضور دعا کری یا اللہ ٹوٹے ٹوٹے قبول فرمائی تے انہاں دے صدقے یا اللہ پاک میری دنیا آخرت سوار دے بغیر منگے دعا دے عبادت کا انداز سے دعا تو بغیر تے عبادت کام ہی نہیں تے بیٹھ جان ذہن دے اندر سیکولرزم اج کل عام ہے سوشل میڈیا عام ہے جنہ دل کرتا ہے ویڈیو بناوے جنہ دل کرتا ہے سندا جاوے ساڈے بڑے تھوڑے اسی سیانے بندے ہیں اسی اج تک روٹی کو روٹی نہیں کر گیا پانی کا ماما نہیں کر گیا لیکن اسی اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ دین جڑا مرضی دسدا رہے سنتے جاندے اسی ڈے کو پکے نہیں آشیاں تے جڑا مرضی آ کے کہہ دے نا کہ حضور نو علم غیب نہیں کہا ٹھیک ہے اساں سنتے پے ہیں تواڈے غلام اسی اپنا موبائل تے جڑا وی اودے اوتے تانوں دیکھنا گے تواڈے ویوز بھی بتاواں تے لائک بھی کراں شیئر بھی کراں تے اپنی جڑی گندی سوچ ہے مزید نو گندا کراں کہ تانوں سن کے نبی دے بارے جڑا بھونکدا ہوے اج اولاد والدین نو بھونکے تے اولاد جڑی او فرما بردار نہیں کہلاندی لا الہ الا اللہ پڑھ کے نبی دے بارے بکواسات کرے نہ قرآن دا علم نہ حدیث دا علم تو نماز تو پہلے اذان تو پہلے ضرور ہے نہیں سننے کی دعوت شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عاشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ
وہ حدیث پاک دے الفاظ نے جنہاں دا مفہوم میں بیان کردا فرمایا حضرت بلال جب اذان پڑھتے ہوتے سن تے اذان پڑھن تو پہلے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوتے سن وہ کچھ نہ کچھ کی سی تو مینوں دس دے تے پھر میں تینوں دس دواں کرنے لگی تے درود پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے شرم و حیا دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لے کے بھی مبارکاں لگایا جانے اور اے ہوئی اج جڑے لوگ چھوٹی سوچ دے مالک انہاں دی وجہ تو اج لوگاں نے ٹی وی چینلاں دے لگی باتیں ساکے بنانے شروع کر دیتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی کارٹون بنانا شروع کر دیتے اور اس پر کر دیتے کہ حضور کا چہرہ ہے وہ حضور کا سینہ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تے رب سایہ نہیں بنایا کہ کسی بدبخت دا پیر میرے نبی دے سائے تے نہیں کرنا چاہیے نبی نو جگہ دا سایہ کا والا نہیں انہاں دے اٹھ کے کارٹون بنائے جا رہے کیوں اج کہتے ہیں کہ کاری صاحب جڑا جتھے لگا ہے نو لگا رہے تے تانوں کادی پیڑ تے ہے نا بھائی درد تے ہے درد سمجھ لو کیونکہ اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل پڑھیا ابھی صرف لا الہ الا اللہ کا نہیں کہ آؤ بس اللہ کی باتیں کرو اللہ کی طرح کچھ بھی نہ کرو اسی اللہ کی گلاں کرتے ہیں کہ اللہ نے جنہاں محمد بنا کے بھیجا انہاں دی گلاں کرتے ہیں ایمان ہی کافی ہو تک ایمان ہی مکمل کوئی نہیں اور ایک اپنی ہی بات کے اندر جڑے جھوٹے نے جڑے کہندے نے اذان تو پہلے درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا قاری صاحب جڑا اذان تو بعد درود او لے آیا تو میں کہ وہ بھی پڑھیا کر وہ بھی پڑھن دی توفیق کوئی نہیں نبی دے نام لین تے زیادہ کاٹنا نبی دے نام لین تے بھی شرم آئے گی چھوٹے چھوٹے بچے کو پتہ کہ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر پتہ ہی نہیں کرتا اس سے پہلے تو اسی پڑھتے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو پتہ نہیں اذان نہیں یہ ضرور ہے ہر ایک کو پتہ ہے وہ زمانے کا حدیث دیا گلاں کرو ساڈے نال دو لوگاں کو نہیں پتہ کہ ٹھیک ہے جی اللہ اکبر کیا سلام لیکن اودوں نہیں برابر نہیں برابر دے نال محمد بھی کرتے آج اکثر احادیث میں پڑھو نبی کریم علیہ السلام نے جب سوال کیا ہوئے میرے صحابہ دے بارے تو کاٹا کی خیال ہے تو عرض کرتے ہیں جیسان اللہ و رسولہ اعلم وہ کہتے سن اللہ دے انہاں رسول زیادہ جانتے ہیں کی کہندے سی بولو آج تک کھڑے ہوئے میں آج تے بولیے اللہ دے رسول بہتر جانتے ہیں رب دے نال رسول نو بھی رکھیا اس صحابہ دا عقیدہ ہے صرف اللہ نہیں بلکہ رب دے نال رب دا رسول بھی ہے اپنے آپ کو چور تے ڈب نہ پاؤ سب سے قیمتی ترین شے ساڈے کول اپنا ایمان اگر ایمان ہی نہیں رہے تو ظاہر اور دولت کے بڑے بڑے پھیرتے ہیں لیکن ایمان کے جڑے پھیرے ہیں نا ایک میٹھے بن کے تے ایمان کے کاٹے پارے میٹھے کاٹے کھوا کے پیا کے اینا لوگاں کو حق آ چکے اسی عشق دے بندے ہاں سانوں نے یہ دسیا کہ ساڈے عاشقاں نے کہ جدوں بھی نبی دا نام آ جائے تے نبی دے نام دے اوتے ہی ویکھیا جائے گا سامنے کون کھڑا ہے یاریاں نہیں نبھائیاں جانیاں بلکہ نبی دیاں غلامیاں نبھائیاں جانیاں حضور کو یاد کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے گا حضور دا عشق یاد کیا جائے گا او نہ دیکھن کے کار دے اندر او نہیں کہندے کہ میں مزاق دے اندر او نہیں کہندے کہ میں مکے دے اندر مدینے دے اندر او نہیں کہندے کہ اللہ نے خاص میں کیا کہ جو مجھے محمد مانگ لے اللہ دے حبیب نے ہر وقت یہ کیا اللہم ربی حولی امتی یا اللہ کی امتی بخشش فرما وہ ساڈے واسطے ہر وقت دعا کرن ہر وقت شام دن صبح سویرے نمازاں دے اندر نمازاں تو بعد ذکر فکر دے اندر ذکر فکر تو بعد اور آج امتی اٹھ کے کہتے ہیں اب فلانا جڑا ٹائم ہے نا اے تو جڑا نبی دا نام نہیں لینا چاہیے اپنی بد نصیبی دے اوتے جڑا ہویا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق تے عاشق جڑا ہوندا ہے وہ اپنے محبوب دی گلی تے کتیاں نال کردا ہے ایتھے ساڈا یار رہندا ہے تے تو کیسا عاشق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق دے دعوے بھی کرے تے سرکار دا نام تک تیری زبان دے نال آوے بلکہ تیرے کلاں کو برداشت نہیں اگر کہ سرکار دا نام لے لوے آپ نے مرض دا علاج کروا جنہاں نے سرکار دا نام بلند کیتا
جوان ہوئے بوڑھا ہوئے کوئی بھی اذان پڑھے مسجد کے اندر پڑھے مسجد کے باہر پڑھے اور سپیکر کے اندر پڑھے یا سپیکر کے بغیر پڑھے جب وہ اسی کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ سیدھے پاسے دیکھ دے حی علی الفلاح کھبے پاسے دیکھ دے اے سجے پاسے تے کھبے پاسے دیکھنا کتنی سنت ہے ذرا تصور صحیح یہ رسول اللہ نے فرمایا سی بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوئے کہ کہنا ہے حی علی الصلاۃ ادھر منہ کر کے پڑھے اگر تاکہ ادھر واجبوں کا پتہ چلے کہ اذان ہو گئی حی علی الفلاح ادھر کے پڑھے اگر تاکہ نہ پتہ چلے اذان ہو رہی ہو نماز کا وقت ہو گیا اودوں تے بھائی سپیکر نہیں سن اودوں تے آواز اس طریقے نال پہنچائی جاندی سی آج تے مسجد میں سپیکر لگا کے اور آواز جڑی ہے دور دراز تک سنائی دیتی ہے پھر آج جڑا میں سجدے تے کھبے کیوں گھومدا ہے زمانہ بدل گیا لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت آج تک بھی قائم ہے قیامت تک قائم رہے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والد اس دور دے اندر جو کچھ کیتا جاندا سی آج نہیں کر سکدے آج بھی کران گے عشق ہوئی ہے اور ذات بھی ہوئی ہے ایمان بھی ہوئی ہے اسی فصل کے ساڑھے تک کا ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آج بھی جڑا عشق کامل اپنے سینے کے اندر بسا لے گا سما لے گا اپنی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب نکاح کی باری آئی حضرت بلال حبشی کی سرکار کی بارگاہ میں آ گیا حضرت ایک صحابی آئے عرض کی یا رسول اللہ اساں اپنی ہمشیرہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تے نال یہ عرض کی سنیا ہے نے فلانے صحابی ہے نا اینا نال کرنا چاہنا آ بھی گئے حضور دی بارگاہ میں آ کے تصویر نہ تے نال بندہ بھی تصویر دے کے اندر گل کرنا میری سرکار نے فرمایا کیوں ساڈے بلال دے وچ تے کمی نظر آتی پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن کا نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن یا رسول اللہ ہے میرے فلاں فلاں اینا دے وچوں کسے نہ کرنا میرے سرکار نے فرمایا کیوں ساڈے بلال دے وچ تے کمی نظر آتی ہے جتنے رنگ دے بارے میں سرکار نے گل نہیں کیتی رنگ کالا ہوے دے بارے میں نبی فرمان ساڈے بلال دی کمی نہیں او بلال کتنا بولا ہوئے او بلال کتنا بلند ہوئے گا یہ تو تیری مرتبہ ہونا چاہیے یا رسول اللہ بہن کا نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن فلانے نہ صحابی اینا دے حوالے نال ذرا ساڈا دل ہے کہ تسی انہاں نال گل کرو میری سرکار نے فرمایا اور دیکھو بلال دے وچ کمی نظر آندی ہے بلال کیڑا وہ صحابی ہے جڑا دنیا دے اندر بھی جنتی صحابی پھر حضور نے مکی جب دیکھی نا کہ بلال کی طرف ایک نکاح واسطے راضی ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی کیونکہ صبح شام سرکار کی بارگاہ وچ رہندے سن گل سن کے جا کے سرکار کی بارگاہ دے وچوں اٹھے نے جا کے گھر گئے تے جا کے بیوی نوں کہنے لگے میں حضور کی بارگاہ تو آیا اپنے سونا کھانا جو فرما رہا سی تو وہ بیوی کہنے لگی نہیں سرکار نے ایسے کہا ہے انہیں کوئی نہ کوئی جملہ ایسا ہو گیا کہ جڑا نہیں سی بولنا چاہیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غصے دے اندر آ گئے جلال دے اندر آئے اور آپ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کے دیکھا کہ آپ نے فرمایا آج بلال تیرے تیور بدلے پہ مل رہے ہیں آج بلال کو غصے دے اندر بلال کی وجہ ہوئی عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈا مسئلہ ہوئے تے میں بیوی کے سامنے بیان کرنا تو وہ آکھے نہیں میں نہیں مانتی یا رسول اللہ میرا دل راجا سی کہ آج میں پھینٹی لگا دوں لیکن یا رسول اللہ نے لگائی نہیں فرمایا لگائی تے نہیں یا رسول اللہ نہیں حضور نے جویں کہ یار دے موڈے تے ہاتھ نہیں رکھدا نہیں تو نہیں سمجھ آؤں نا باقی سمجھ تو اپنے یار کو سامنے نہیں میں تے نبی دے یار دی گل کردا سبحان اللہ جے موڈے تے نبی نے ہاتھ رکھیا ہے حضور نے ہاتھ رکھیا اور حضور نے فرمایا بلال صبر کر غصہ ٹھنڈا کر این گلی دے وچوں نکلے نال نال میرے سونے گلاں کی جاندے اونی دے کو حضرت بلال دا گھر آ گیا دروازے تے دسو کوئی باپ بلال تیرے مقدرہ دا قربان لیکن رات کی نبی دی خدمت دے اندر حال نبی خود کے بیٹے دے حضور آئے اور حضور نے آ کے پوچھا بلال دی گھر والی کی ہویا یا رسول اللہ بلال نے کہہ رہے سی کہ نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا بلال ساڈا سچا ہے بلال نے کدے جھوٹ نہیں بولیا اے جے کہتے ہیں اسی فرمایا کہ بالکل اسی فرمایا میرے نبی نے حضرت بلال کے سچے ہونے کی گواہی اور عطا فرمائی اور بلال نے کہ نبی پاک کی گل ہوئے کہ بیوی نہ منے تو اسے بہت
غصے دے اندر آ جاندے نے اس وقت جلال دے اندر آ جاندے نے اج ساڈا ایمان کتھے چلا گیا ساڈا ایمان کتھے ہے اسی تے ذرا برابر جڑے گلاں کرتے رہندے جناب انہاں دا ایمان انہاں دے نال ساڈا ایمان ساڈے نال تسی پاس جڑیاں امن دیاں گلاں کریا کرو ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں گلاں کریا کرو اے جہاد دیاں گلاں تے تلوار دیاں گلاں تسی نہ کریا کرو اگر تلوار بالکل ہی غلط ہوندی تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ دے اندر جاندے نا تلوار اٹھاندے نا تیر اٹھا کے ساتھ دیندے نا اگر جنگ غلط ہی ہوندی تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک دے اوپر پتھر نہ کھاندے اپنا خون نہ بہاندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قربانیاں دتیاں اج پاکستان دے اندر 7 سال دا بچہ زیادتی دا شکار 6 سال دی بچی زیادتی دی شکار نام نہاد مسلمان نام بھی مسلمانہ والا ہے جی رہائش بھی مسلمانہ دے علاقے دے اندر اور پتہ نہیں کتھوں اٹھ کے دے آنا جڑے 6 سال دی بچیاں دے نال دے آنا اور 5 لوگ اکٹھے ہو کے 13 سال دی بچی دے نال ایک مہینے تک زیادتی 30 بندے کرتے رہتے 13 سال دی بچی ایک تو ختم ہوئے گا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دین نے جو دسیا نا اگر ان پہ عمل ہو جائے ایک بھی ایسا آتا ہے وہ پاویں پیر ہے تے پاویں فقیر کسی بھی نہیں چھڑنا چاہیے کیوں جی بولو تے صحیح تواڈے چپ رہنے دی وجہ تے کام چلا کے پہنچیا ہے بولیا کرو اپنی بہناں دیاں عزتاں انجی محفوظ رہن گیاں اے اپنی عورتاں نوں دسنا پینا ہے کہ جڑی شے شاد دی عزت ہوے مہنگی ہوے اندے اوتے کپڑا پا کے رکھ دیا ہوندا ہے کہ دیکھ کہندے ہیں نا برقع پا تے ساڈی نظر دے اندر تیری قیمت بڑی ہے ایویں بے حیا نہ بن تے لوکاں نوں بے حیائی تے مجبور نہ کر عورتاں بھی نقصان دے اندر عورتاں دی طرفوں بھی جرم ہے مرداں دی طرفوں بھی جرم ہے اے دیوس مرد نے جڑے اپنی بیوی نوں پردہ تک نہیں کرا دے ماں نوں پردہ تک نہیں کرا سکے بہناں نوں پردہ تک کرا نہیں سکے ساڈے محلے دے اندر کچھ ایسے لوگ جڑے اپنی بہناں نوں کہندے نے کہ پردہ کر کے پہنے تے ساڈے وچ ہو سکدا دسو کہندے نے کرنا ہے نا پردہ پھر ساڈے پیچھے نہ بھئی میں اج تک یہ سنیا سی کہ وہ یہ کہندے ہوندے نے اپنی بیویاں نوں اپنی بہناں نوں گھر والیاں نوں کہ پردہ کرنا ہی بہنے ساڈے پیچھے نہیں کرنی میں آپ اٹھو نہ سوچا ساڈے علاقے دے اندر کتھوں آئندا نوجوان بوتیاں کی طرح گلیاں بازاراں دے اندر پھردے پے اور بہناں دیاں ماواں دیاں جڑیاں نے عزتاں بالکل تار کر دے پے گندی نظر بے حیائی والی ایک دفعہ رسول اللہ دے اسلام دے مطابق عمل کیتا جائے ذرا انہاں مارے دے پتھر دے نال مصروف ہے گندیاں سوچاں گندے خیالات اور گلاں کرتے نے لوگوں کے مسجداں سے مدرسیاں دے بارے ہو چاہے وہ مسجد دا مولوی ہو لٹکا دو ایک دفعہ تے سرے عام نے کھاؤ چاہے وہ مسجد دا امام ہو مسجد دے اندر بھی صبح شام بچے پڑھتے ہیں نا تانوں یہ پتہ ہے کہ تسی انہاں نوں پڑھاندے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ کنے کولوں پڑھاندے ہیں تے کتھے پڑھاندے ہیں حفاظت کرنا تہاڈی ذمہ داری کیوں ایسے بندے دے کول تسی بھیجدے ہو تانوں نہیں پتہ کہ آپ دے اندر بے حیائی نظر آندی ہے باقی ہر ایک گل دا پتہ ہے کہ میری 50 سال زندگی مینوں سارا کچھ پتہ ہے بندے نوں دیکھ کے میں پڑھ جانا کہ بندہ کیویں تے ایتھے نہیں پتہ چلدا کہ بندے دی گندی نظر اونوں گھر دے بچے جدوں لے کے جانا ہے اودوں نہیں پتہ چلدا کہ بے حیائی ہوئی اور گلاں لڑیاں کتھوں تک پہنچ جاندیاں اس وجہ سے رسول اللہ دے دین تے عمل کرنے دے اندر ہی کامیابی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ غیرت ایمانی ہے اپنی بیوی اگر نبی دی کرنی قبول کرنی تے پھر میں اپنی بیوی نوں کیویں قبول کر جن دی سمجھ دے اندر رسول اللہ دی بات نہ آوے ساڈی سمجھ دے اندر وہ سمجھ نہیں آندی ساڈی سمجھ دے اندر بندہ ہی نہیں آندا رسول اللہ تو بات کی کوئی بھی کامل نہیں کوئی بھی عقل والا کوئی نہیں رسول اللہ تو بات کے جس کے اللہ نے ولد القرآن عطا کیا اے مانی تصویر انہاں دے اوتے نہیں ایمان جانچیا جائے گا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اصلی بات ہے بہرحال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیز دوستو جب ضرورت مثال ظاہری ہویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہوتی حضرت بلال حبشی کو منبر بھی خالی کہتے ہیں مصلی بھی خالی کہتے ہیں وہ گلیاں خالی کہتے ہیں جیسے سردار نظر آتے ہیں ریا آپ لوگ شام کی طرف سفر کر کے چلے گئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پہنچے کچھ وقت گزریا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کے اندر وصل لے آگے نے کہ ظاہری آنکھاں کے بند ہو گئیاں نے قسمت کی آنکھاں کھل گئیاں نے تو آپ کے چہرے والے آپ کے اندر زیادہ
نہیں بلال کی چاچ کی یاد ہے بلال کا ماں کی یاد ہے حضرت بلال عرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بلال تو ساری زندگی نبی کی غلامی کے اندر گزاری نبی کی خاطر پتھر بھی کھایا گیا نبی کی خاطر ریت بھی لٹایا گیا نبی کی خاطر تکلیفاں بھی برداشت کرتا گیا اتنی بڑی تکلیفوں آ گئی اتنا حوصلہ کتوں آ گیا حضرت بلال عرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یا نے ہاتھ جہاز فرما دیں گے کہہ دے رہے عشق دنیا افغانیوں لایا جانیاں اولا لے جان پہ یہ جنہ مانا ذرا اپنا کہاؤں میں بڑھو اچھی آواز ہے عشق دنیا گرمی کی وجہ تو ہو رہے تھے سردی ہے آگے چپ ہونا ذرا چپ ہونا چاہیے بزرگ کے چلو تھا تو جانتے کوئی مسئلہ نہیں باقی تو چکو ذرا اونچی آتی چکو نبی کے نام دے ہوتے عشق دنیا لانا جانیا عشق دنیا Alhamdulillah